चवल मारी है सुहेल अहमद ने, बड़ी ये हरकत की है। किसी के तर्ज तखातुब पे, तर्ज अमल पे थोड़ा सा ये कह देना बस बड़ा होता है कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए था। सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब इकबाल साहब, इनके बीच जो है वो आजकल तनकीदी माहौल जो है वो बना हुआ है। क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से सुहेल अहमद साहब ने जो है वो इतनी ज़्यादा जो है इंकशाफात का अंबार लगाए? ये सुहेल अहमद तो बोल ही नहीं रहा, ये तो कोई गालिबन और बोल रहा है, पता नहीं जिसको बहुत ज्यादा मेरे साथ को केड़ उसने निकाली है। उनके पॉडकास्ट से पहले जो उनके बारे में राय रखता था वो यही था कि वो बड़ी नाप तोल के बोलते हैं, किसी की दिल आजारी नहीं करते हैं। पहली दफा ही ऐसे हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल कोई नाप तोल को, तराजू तो गिर ही गया शायद उनके हाथ से। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक ज़ेर मौजू ज़ेर बहस आजकल जो गुफ्तगू चल रही है, इसमें सर फहरिस्त नाम आता है सीनियर अदाकार सुहेल अहमद साहब का और सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल साहब का, कि इनके बीच जो है वो आजकल बड़ी जो है वो एक तनकीदी माहौल जो है वो बना हुआ है और दोनों के दरमियान जो है वो एक तंजिया तौर पर जो है वो दोनों पर वार किए जा रहे हैं। मेरे साथ जो है वो जुनैद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनके भाई हैं, और इनसे जानते हैं कि काफ़ी अरसे तक सुहेल अहमद साहब जो है वो आफ्ताब इकबाल के शो से मुंसलिक रहे हैं और सुहेल अहमद साहब वो शख्सियत हैं कि जो आफ्ताब इकबाल के करियर के आगाज़ से ही उनके साथ जो है जुड़े हुए हैं। आखिर क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से सुहेल अहमद साहब ने जो है वो इतनी ज़्यादा जो है इंकशाफात का अंबार लगाया? इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी जनाब। सर, सुहेल साहब जो हैं वो उनके हवाले से ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आती है कि वो बड़ा नाप तोल कर बोलते हैं। आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से इंकशाफात किए हैं, क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों, क्या वजूहात है कि ये चीज़ें जो उन्होंने सामने लाई हैं? अच्छा, ये मैं भी इस उनके पॉडकास्ट से पहले जो उनके बारे में राय रखता था वो यही था कि वो बड़ी नाप तोल के बोलते हैं, किसी की दिल आजारी नहीं करते हैं। कभी कोई बात फ्लैश करके उन्होंने कभी किसी के बारे में भी नहीं बोली। तो ये पहली दफ़ा ही ऐसे हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल कोई नाप तोल को, तराजू तो गिर ही गया शायद उनके हाथ से, और उन्होंने बड़ा एक बेबाक होके कोई गुफ्तगू ऐसी कर डाली कि जो वो बिल्कुल, ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे लोग, अक्सरियत है लोगों की, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। और ये उनका तर्ज तखातुब ऐसा था ही नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा जितना मैं सुहेल अहमद साहब को जानता हूँ। और बाकी ये है कि उनका, खैर मतलब उनका जो लबो लहजा, ये उस पर तो हम बाद में गुफ्तगू करते हैं। पहले तो ये है कि वो जो बातें उन्होंने कहीं, वो बातों का भी ऐसे लग रहा था जैसे मेरे भाई ने भी इनका एक बिल्कुल बरमला इजहार कर दिया कि ये सुहेल अहमद तो बोल ही नहीं रहा, ये तो कोई गालिबन और बोल रहा है, पता नहीं जिसको बहुत ज़्यादा मेरे साथ को केड़ उसने निकाली है, या मेरे साथ कोई बहुत पुराना कोई सिलसिला चलता आ रहा है। क्योंकि सुहेल अहमद साहब को उन्होंने रिकॉल किया, मेरे से पहले फ़ोन पे भी बात हुई इन अपना रिबटल देने से पहले, तो उन्होंने कहा कि यार मैं हैरान इस बात पे हूँ कि उस शख्स ने बाकायदा मेरी तहकीर की है। एक तनकीद होती है, किसी को आप डिस्ग्रेस कर रहे हैं और पर्पसली डिस्ग्रेस कर रहे हैं, तो वो मतलब क्या उसमें फिर मैं उसका करूँ, मैं उसका जवाब दूंगा। मैंने कहा बेहतर है ना दें, आप बड़े हैं, वो भी बड़े हैं, वो तो खैर बड़ा भाई भी कहता है कि मैं तो आफ्ताब का बड़ा भाई हूँ, तो फिर छोड़ दें, जाने दें इसको, फिर छोटे भाई बन जाएँ। जो कि छोटा भाई बनना वैसे तो बड़ा एक ज़िल्लत है, बल्कि ज़िल्लत पहम कह लें, क्योंकि वो तो जारी सारी रहनी होती है, तो फिर बन लो, क्योंकि छोटे भाई होने के फ़वाइद भी होते हैं। खैर उन्होंने बिल्कुल, वो वहाँ पे चूँकि मेरे बड़े भाई थे, तो बड़ा भाई तो आपको पता है अथॉरिटी भी होती है, बड़ा उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने जो व्यूअर्स हैं या मेरे अपने जो फैंस दोस्त हैं, मैं उनकी कंजम्पशन के लिए, वो क्या सोच रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि एक बड़े कद का आदमी, एक बड़ा आदमी है, वो इस तरह की बात कर रहा है, तो मुझे जवाब देना बनता है इसका। तो जनाब यही बात हुई है, तो फिर उन्होंने जवाब दे डाला। और जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है आपका कि वो वाकई जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुई है, एक बिल्कुल अहमद अली भट्ट ने एक स्लिप किया है, एक छोटा सा क्वेश्चन, और क्या होता है, तो वो जवाब, उसका वो सवाल देखें, वो खुद से ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा पीछे भी हो रहा है, पीछे भी जा रहा है, जैसे उसको भी लग रही हो। तो चूँकि वो नफीस आदमी है, वो बिल्कुल इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ता। अगर ये किसी का ख्याल हो कि जान के अहमद अली भट्ट ने प्रोग्राम की रेटिंग या प्रोग्राम का व्यू लेने के लिए किया हो, तो मैं इस बात को कतन नहीं तस्लीम करता, ऐसा हरगिज़ नहीं। सर, इसको ज़ाती रंजिश समझी जाए या कोई ऐसा इख्तलाफ समझा जाए? क्योंकि जब वो पॉडकास्ट चल रहा था तो उसमें सुहेल अहमद साहब ने जो है उनके जूतों से लेकर घड़ी तक हर चीज़ जो है वो बताई है और विद दैट वैल्यू बताई है, और जिसके जवाब में आफ्ताब इकबाल साहब भी इस चीज़ पर जो है वो इतने बरमला थे कि उन्होंने बताया कि जी मैं एक बंदे को 35-35 लाख रुपये दे रहा हूँ। हाँ जी, इस पे उन्होंने कहा ना कि थोड़े थोड़े पैसे लेने वाले बंदे बैठे होते हैं उनके सामने, तो ज़ाहिर उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़े थोड़े पैसे नहीं हैं। और दूसरा जो नमूदो नुमाइश के मैं करता हूँ, जूतों की, घड़ी की, तो उन्होंने कहा कि यार दौलत क्या होती है, अल्लाह ताला ने इसको अपना फजल करार दिया है। अगर राइटफुल मीन से कमाई हुई दौलत हो
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دولت کیوں کماتے ہیں؟ اپنے آپ کو آسودہ کرنے کے لیے، کہ آپ کی آسودگی ہوتی ہے، اس میں بڑھتی ہے. تو ہر ایک کا یہ حق ہے کہ وہ نکلے. کہتے ہیں نا لیسا للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ صحیح کرے گا، کوشش کرے گا. تو تگدو کرنے سے منع تو نہیں کیا گیا ہے، کرو تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو، دولت کماؤ، اپنے آپ کو، اپنے جو آپ کے جڑے ہوئے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. تو یہ سارا سلسلہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا دینا، وہ مجھے یہ جسٹیفائڈ ہی نہیں لگا تھا. اور میں ساتھ سٹارٹ سے اینڈ تک آپ کو یہی بات کہوں گا کہ میرے نزدیک، حالانکہ وہ میرے بایولوجیکل بردر ہیں، ریئل بھائی ہیں، لیکن میں کہتا تو یہ کہ جی بڑی چول ماری ہے، اللہ معاف کرے، سہیل احمد نے بڑی یہ حرکت کی ہے. نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے. بڑے آدمی ہیں وہ بھی، آفتاب اقبال بھی بڑے ہیں، اور میرا تنقید کرنا ویسے بھی نہیں بنتا، اور میرے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے اس پر کہ میں خام خواہ کی تنقید کروں. ہاں، کسی کے طرز تخاطب پہ، طرز عمل پہ تھوڑا سا یہ کہہ دینا بس بڑا ہوتا ہے کہ یار ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. سہیل بھائی نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. ایویں اس کو چھیڑ دیا، اس نے پھر آگے جواب دیا، پھر آگے یہ آپ بولیں گے تو ایک سلسلہ تواتر کے ساتھ چلے گا اور جگ ہسائی ہوگی. چیزہ لینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر شروع ہو جائیں گے جناب، وہ جو کی بورڈ واریر ہوتے ہیں کہ جی آفتاب اقبال کی اور کچھ سی تکبر بڑا ہے. بھائی میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تکبر کی ڈیفینیشن پہلے دیکھیے، تکبر ہوتا کیا ہے. غصہ کرنا اور چیز ہے، غسیل ہونا وہ بھی، وہ اپنے سیٹ پر ایک ڈیفرنٹ آفتاب اقبال ہوتا ہے. اگر وہ آج ڈیفرنٹ آفتاب اقبال نہ ہوتا تو یہ چیزیں کریٹ ہی نہیں ہو سکتی تھیں. ان کا پروگرام اٹھا کے دیکھیں، چاہے 8 سال 14 سال پہلے کا ہے یا 14 دن یا 14 گھنٹے پہلے کا ہے، ایک جگت آپ کو پھکی نہیں ملے گی اس میں. کہیں آپ کو لافٹر کسی کا اوور لیپ ہوتا ہوا نہیں ملے گا کہ کل ہو گیا جی اس کا لافٹر تھا بیچ میں، جبکہ باقی پروگرام دوسرے لوگوں کے ہو رہے ایسے. یہی آغا ماجد وہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، یہی ناصر چنیوٹی، بہت بڑے بڑے نام ہیں جناب، یہ ہنی البیلا، سلیم البیلا، سخاوت ناز، وہاں کیوں نہیں وہ اس طرح کی چیز ہو رہی ہوتی؟ حالانکہ وہی لوگ ہیں، بڑے بڑے خود تخلیق کار ہیں، یہ بڑے فنکار ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی مستری نہیں ہے صحیح کام لینے والا. پھر ایک گمان یہ ہو جاتا ہے او یہ تو آفتاب اقبال کی کاپی ہے. تو میں اکثر ان لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں، آج بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی اپنی چیز بنا لیں. کوئی کاپی کا کیوں ایک گمان ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں بھی ٹیلنٹ ہے، اور علم جیسے آفتاب صاحب نے بھی کہا کسی کی میراث نہیں ہوتا. ہر کوئی اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں بندوں کو. تو تم صرف یہ ہے کہ مکھی پہ مکھی نہ مارو، اپنی چیز پیدا کرو، اپنا کرو، کیونکہ یہ لوگ ہیں، کام لو ان سے، آپ کی کاموں میں بھی برکت پڑ سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے. میرے صاحب یہاں پر ایک امپورٹنٹ کویسچن یہ بھی ہے، سہیل احمد صاحب ہوں، ناصر چنیوٹی صاحب ہوں، آغا ماجد ہوں، ہنی البیلا صاحب ہوں، جتنے بھی لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، آفتاب اقبال کے ساتھ یہ منسلک ہوتے ہیں تو آفتاب اقبال صاحب کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ان سے راہیں جدا کرتے ہیں، تو ان پہ تنقید کرتے ہیں. ایک ڈارک سائڈ جو ہے یہ اس شو کی ہے، آفتاب اقبال صاحب کی ہے، یا ان لوگوں کی اپنی ایک ایسی پوائنٹ آف ویو بن چکا ہے کہ جب تک منسلک رہیں تب تک اچھے ہیں، چھوڑ دیا جائے تو تنقید کی جائے؟ یہ انسانی رویے ہوتے ہیں، دیکھیں ہر طرف ہی ایسے ہوتا ہے. آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ تھوڑی سی ان کی تعریف بھی ہوتی ہے، ان کا سارا سلسلہ ہوتا ہے. اور جب آپ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور چونکہ چھوڑ کے جانے میں مطلب ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے، اچھا جی اب میں نے چونکہ اتنا میرا کانٹریکٹ تھا میں نے پورا کر لیا جی، اب میں جا رہا ہوں جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام. نہیں، وہ جاتے ہیں. تو یہ بھی رائٹ ہوتا ہے ایک بندے کا کہ یہاں سے اگر کوئی 20 لاکھ لے رہا ہے تو کہیں سے اس کو 25 لاکھ مل رہا ہے یا 30 لاکھ مل رہا ہے یا اور زیادہ مل رہا ہے، تو اس کے پاس اب چھوڑنے کا کوئی جواز محض صرف یہ ہو کہ جی میں نے آفتاب اقبال کو کون کہے گا کہ جی میں نے پیسوں کی خاطر چھوڑا ہے، مجھے یہاں سے زیادہ مل رہے تھے. تو اس وقت ہر بندہ پھر وہ چیزیں ڈھونڈتا ہے جو اس وقت اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی نا، اس وقت ان کے سارے زیر انصرام وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر کہتا ہے جی چونکہ وہ بدتمیز آدمی تھے، چونکہ وہ بڑے بد دماغ آدمی تھے، ان کے اندر بڑی خود نمائیاں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور حقار ہے اور جو بھی کہتے ہیں جناب کہ بڑا ان کے یہ تکبر ہے، اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ اس آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ باہر جا کے پھر انہوں نے اپنا بھی تو جواز پیدا کرنا ہوتا ہے نا. اور یہ چیزیں بھی وہ غلط نہیں کہتے ہیں، سوائے ایک دو چیزوں کے. غصہ کرتے ہیں وہ، ٹائم زیادہ ان کا وہ جناب نچوڑ لیتے ہیں، اور پھر ہی تو کوئی چیز سینچ کے تو اس کے بعد ہی تو ہوتا ہے. جب سینچتے ہیں نا آپ خون کو اور وہ سارا، اس کے بعد تخلیق سامنے آتی ہے، مارز وجود میں آتی ہے ایک ایسی تخلیق جو کہ تمام تر چیزوں سے پاک ہوتی ہے، لسٹوں سے، غلطیوں سے. وہ ایک پرفیکٹ چیز ہوتی ہے کہ بندہ وہی چیز، اب دیکھیں 14 15 20 سال ہو گئے ہیں، کبھی کوئی ریپیٹیشن کا گمان ہوتا ہے؟ میں آپ سے مطلب سوال ہے، نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیشہ سے ایک نئی چیز، نئے زمین و آسمان ہوتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں اس میں. تو وہ یہ بھی ایک ریلیجن کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ اتنی سنجیدگی سے، اتنی ڈیڈیکیشن اور obsession سے، جنون اپنے اوپر طاری کریں گے تبھی جا کے یہ چیزیں
بنتی ہیں. سر میرا آخری سوال کہ بتائیے گا سہیل احمد صاحب کو بطور بھائی، آفتاب اقبال صاحب کو بطور ویور مداح کیا ایسا میسیج دینا چاہیں گے اس کنٹروورسی کے بعد؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے شاید بات الٹ کر دی ہے کہ اس کو بطور بھائی اور اس کو، یا آپ نے یو مین اٹ کہ سہیل احمد کو آپ نے کہا بطور بھائی، تو اور وہ ہے ایز اے ویور آفتاب اقبال کو. میں کیا، حالانکہ آفتاب کو ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا کہ آفتاب اقبال کو ایز اے بردر اور ان کو ایز اے ویور. میں سر اس لیے کہہ رہا ہوں یہ چیز کیونکہ آفتاب اقبال کے صاحب کی جو زیادہ ویورشپ ہے وہ ان کے مداحوں کی ایک ایسی فہرست ہے کہ جو لوگ ان کی بات سے بہت زیادہ کچھ اخذ کرتے ہیں، جیسی وہ انفارمیشنز اپنے چینلز کے تھرو اور اپنے شو کے تھرو دیتے ہیں. تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں. آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کروں کہ دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے بندہ، بہت سارے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ باقاعدہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اوشن آف نالج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں ہر ایک کو دی ہوتی ہیں، کوئی اس کو استعمال کر لیتا ہے، کوئی ذرا تھوڑا سا دیر کے بعد کرتا ہے. تو ایکول اور بہت خوبصورتی سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے تمام تر خوبیاں دے کر. اب اس کے پاس ایک خوبی ہے، نالج لوگوں نے گین کی ہے ان کے پروگرام سے، بہت کچھ حاصل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور سہیل احمد کا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ریفارمر، ایک ہوتا ہے پرفارمر. ٹھیک ہے، سہیل احمد صاحب کی اگر بات کریں تو وہ ریفارمر تو میں نہیں کہا، لیکن پرفارمر، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت بہترین پرفارمنس دی ہے انہوں نے. اور کوئی لوپ وہ ایسے مطلب نا آپ کو لیپسز نہیں نظر آئیں گے ان کی گفتگو، جو وہ پتہ چلتا ہے ایک فنکار بول رہا ہے باقاعدہ، جو رچ بس کے وہ کوئی بھی کریکٹر ہو اس کے اندر بیٹھ کے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، ان کی اس حد تک بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہے کہ انہوں نے بھی. اور دوستوں کو میں یہ مطلب پیغام بھی ہے میری، نہ صرف پیغام ہے بلکہ ریکویسٹ ہے کہ وی شوڈ آل اسٹے آؤٹ آف اٹ. اب ہمیں ان کو دیکھیں، ہم ان کو بہت زیادہ کمنٹ کریں گے، ان کو کریں گے تو مزید ہوا کرے گی، ایک بندے کو ناراض ہوئے گا، وہ پھر جناب ایک دم ریئیکشنری ہوگا، دوسرے کی بہت تعریفیں ہو جائیں گی، تو وہ اس کو بھی شے ملے گا، اچھا دیکھا اس کا مطلب میں نے ایسا جواب دیا تھا، تو وہ پھر تیار ہو جائے گا. یار اس کو ہمیں سارے یہ ایک پوائنٹ کو ٹو کرنا چاہیے کہ لیٹ بائی گون بی بائی گونس، کہ بس ختم کریں. دو بھائیوں کی، یہ دوست بھی نہیں ہے، بھائیوں جیسے ہیں، ان کی آپس میں اگر اس طرح کا سلسلہ ہوا ہے تو اس کو فل فور ختم کر دینا چاہیے. جو ذی شعور لوگ ہیں، جو مثبت رویوں والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو ضرور مانیں گے. ادروائز کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے اس بیان پہ آ کر ہیں، دیکھیا اندہ مطلب یہ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں نا، کیونکہ یہ اس کا بھائی ہے نا، تو دیکھا ہٹ ہوا ہے تو اس نے ایسی بات کر دی. خدا را ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ سوال کرنے والے ہیں، یہ جواب دینے والے ہیں. آگے اگر اس کا ریئیکشن آئے گا یہ پھر جواب دے دیں گے، تو اٹ ول گو اے لانگ وے. جی اس کنٹروورسی کے حوالے سے آپ نے جو ہے تفصیلاً گفتگو جناب جنید اقبال صاحب کی جو زبانی جانی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.